بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم روزمرہ کی جو دعائیں اور اذکار سیکھ رہے ہیں، اور انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ کوئی نہ کوئی رستے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مل جاتا ہے جو اسے پریشان کرنا چاہتا ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو دعا آج ہم سیکھنے لگے ہیں، یہ لوگوں کے ظلم سے بچنا، اور کوئی ایسا شخص جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ ہماری جان میں، ہمارے مال میں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دعا سنن ابو داود میں 5094 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 3884 نمبر پر موجود ہے اور صحیح ہے، جس کو روایت کرنے والی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی ہیں، ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی قط الا رفع طرفہ الی السماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلے ہیں تو اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، فقالا، تو یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، میں خود پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں خود ظلم کروں یا کسی کے ظلم کا شکار بنایا جاؤں، میں خود جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر ہمیشگی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو پڑھتے تھے جب بھی گھر سے نکلتے۔ اس وجہ سے انہوں نے حصر والے کلمات یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ تو انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یا تو اس کو گمراہ کر رہا ہے یا گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اور اس کو اپنا کام مکمل کرنے نہیں دے رہا، یا جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے اس پہ۔ تو یہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس کی شرح کی طرف یا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو یہ کلمات پڑھتے، اور پڑھتے کس طریقے سے، الا رفع طرفہ الی السماء، اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے، اور اس کے دلائل قرآن کریم میں بہت جگہوں پر موجود ہیں، اور علماء کرام کے اس پر بہت سے اقوال موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ عام کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بات کو سنتے ہیں، ہر بندے کو دیکھتے ہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ اور اس کے یہ ابھی جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر اس موضوع پر بہت زیادہ بات کی جائے، تو انشاءاللہ اس پر مزید کبھی بات کریں گے۔ صرف ایک دلیل پیش کر کے جو ہے وہ آگے چلتا ہوں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ آیت نمبر 58 اور 59 اگر اکٹھی پڑھ لی جائے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اسی زندہ ذات پر توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بلند ہو گیا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو الرحمن ہے، اور فاسأل بہ، تو اس سے سوال کر، خبیرہ، وہ بہت ہی باخبر ہے۔ تو یہاں پر التمہید، جو کہ حافظ ابو عمر بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 134 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ ومن الحجۃ ایضا فی انہ عز وجل علی العرش فوق السماوات السبع، اور دلائل جو کہ اس بات پر پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، کہ تمام عرب کے اور عرب و عجم کے جتنے بھی موحدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اذا قربهم امر او نزلت بهم شدۃ رفعوا وجوہهم الى السماء یستغیثون ربهم تبارک و تعالی، کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیز انہیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو ہر بندہ وہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ آسمان کی طرف ہی اپنی نظریں اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اور اپنا جو مدد مانگنی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اضل و اضل، اس میں یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یعنی خود بندہ اپنے نفس کی طرف سے گمراہ ہو جائے یا اس کو باہر کی کوئی طاقت، چاہے وہ انسان ہو چاہے شیطان ہو۔ اضلہ جو ہے یہ ضلالت یعنی ضلال سے ہے، گمراہی، اور اس کے مقابلے میں ہدایت آتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہدایت کا سوال کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ، اور میں ہدایت پر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے۔ اور پھر اس میں دوسرے جو الفاظ ہیں او ازل او ازل، یہ پھسلنے سے ہے، یعنی ایک بندہ کسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے قدم وہاں پر ثابت نہیں رہ رہے اور وہ وہاں سے پھسل کے گر جاتا ہے، یا اوپر سے کہیں نیچے۔ عربی میں جو ہے نا ایک کہاوت بولی جاتی ہے زلت قدم فلان، فلاں کے قدم جو ہے وہ پھسل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وقع من علو الی ہبوط، کہ اوپر سے کوئی بندہ نیچے گرے تو اس کو الذلہ کہا جاتا ہے۔ تو ازلہ و ذلہ، یا میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلایا جائے، یعنی کس چیز سے میں پھسل جاؤں؟ کہ میں پھسل جاؤں اس بات سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہدایت جو ہے وہ مجھ سے دور چلی جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے وہ نہ ملے، اور لوگ جو ہے وہ میرے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے اور مجھے پھسلایا جا رہا ہے، میرے جو ہے نا وہ رائے اور میری جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد ہو رہی ہے، کچھ دوسرا اس میں آ کے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس دعا کے ذریعے وہ رکاوٹ جو دوسرا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ او اظلم و اظلمہ، یہ ظلم سے ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی بھی کام جو ہمارے ذمے لگایا جائے میں اس کو کر نہیں رہا، یا مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ چیز فلاں کو دینی ہے یا یہ چیز اتنی فلاں کو دینی ہے لیکن میں اتنی نہیں دے رہا، اس میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو او ازلمہ او اظلمہ، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یعنی کوئی آ کے مجھ پر ظلم کر دے، میری جو ہے نا پراپرٹی یا میرا جو ہے نا وہ جو بھی میرے پاس موجود ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کرے اور لے کر جانے کی کوشش کرے، تو میں اس چیز سے پناہ مانگ کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہوں۔ او اجہلا او اجہلا یا یجہلا علیہ، میں جو ہے یہ جہالت سے ہے، اور جہالت جو ہے وہ جب بندے کے پاس علم نہیں ہوتا تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے، یعنی جاہل کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جہالت یا جاہل لفظ اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں جہالت کے مقابلے میں علم لفظ بولا جاتا ہے۔ تو او اجہلا یہ جو ہے وہ علم سے ہے کہ میں جو ہے وہ جاہل ہو جاؤں، او یجہل علیہ، یا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ کوئی آئے جو مجھے جو ہے وہ جاہل بنانے کی کوشش کرے، یا میرے ساتھ سودا سلف کرنے والا یا میرے ساتھ ملنے والا کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے جو ہے وہ میرے مقابلے میں آئے اور مجھے اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو یہ دعا جب بندہ گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین شیطان سے انسان کو بچا لیتا ہے، ہر اس مصیبت سے بچا لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان بندے کو ہونے والے ہوتے ہیں، یا ہر اس انسان سے بچا لیتا ہے، یا ہر اس شیطان سے بچا لیتا ہے جو انسان کو یہ نقصانات پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو کتنی افضل اور بہترین دعا ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں پڑھتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔